اب آپ کے سامنے خطیب اہل بیت سید شاہد عباس نقوی صاحب اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں گے۔ آؤ جی، بسم اللہ۔ صلی علی محمد۔ یا مولا یا صاحب الزمان یا حجت دوران، دعائے ولی الاسر حجت دوران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعت، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارزقہ وتمت فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد۔ بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ اس سے بلند پڑھ سکتے ہیں تو بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نعرہ تکبیر۔ احباب کافی ہیں، آواز تھوڑی ہے، باجماعت عبادت فرمائیں۔ نعرہ تکبیر۔ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آباد رہیں، سلامت رہیں۔ نعرہ حیدری۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، محمد و آل محمد کی بلند ذات پہ بلند صلوات پڑھیے گا۔ نہایت واجب الاحترام محبان محمد و آل محمد، کرم ہے آل یاسین کا، آباد رہیں، سلامت رہیں۔ کرم ہے، آپ جئیں، کرم ہے آل یاسین کا، اور خصوصی صدقہ والی مشہد، والی خراسان، سلطان العرب والعجم، عالم آل محمد، بادشاہ امام رضا کی نالین سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کے تصدق میں کاتب تقدیر نے ہمارے کاسۂ دل میں ولایت امیر المومنین کا خزانہ رکھا۔ محبان محمد و آل محمد، شیعہ سنی مسلمان بھائیوں، جتنا شکر ادا کریں اس ذات کا کم ہے۔ میرے واجب الاحترام بیٹھے ہیں، سارے عزت والے، چلتا ہے؟ صلوات پڑھیے گا بآواز بلند، چلتا ہے؟ بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔
جتنا شکر ادا کریں اس ذات کا کم ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ جتنا شکر ادا کریں اس ذات کا کم ہے۔ کس بات کا؟ کہ اس نے ہم جیسے پستیوں میں رہنے والوں کو فرش عزا کی صورت میں ہمیں معلیٰ پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ مالک کا کرم ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم بحق کے محمد و آل محمد بانیان مجلس حاضرین مجلس کی جائز شرعی حاجات پوری فرمائے۔ مالک اللہ جتنے عزادار دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں پہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ عزت مآب علامہ مجاہد صاحب کے والد کے درجات مالک بلند فرمائے۔ آپ جتنے تشریف فرما ہیں مالک سب کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے وطن کو مالک خطرات سے محفوظ فرما۔ تمام عاشقان مصطفیٰ کی صفوں میں اتحاد پیدا فرما۔ ہم سب کو عملی طور پر حسینی بننے کی توفیق عطا فرما۔ آج کے دن کا صدقہ ہمیں سیرت مولا حسن پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ مشیت اللہ، ارادت اللہ، قدرت اللہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت سہارا درود کا لیں، بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ آج کے مجلس کا آغاز میں صادق امام کے فرمان سے کرنے لگا ہوں۔ آباد رہیں۔ اللہ آپ سب کو محفوظ رکھے شیطان کے شر سے۔ امام کے فرمان سے آغاز کرنے لگا ہوں۔ امام فرماتے ہیں اللہ جب کسی کی خیر چاہتا ہے، اللہ جب کسی کی خیر چاہتا ہے، اللہ جب کسی کی بھلائی چاہتا ہے، اللہ جب کسی کی ترقی چاہتا ہے، اللہ جب کسی کو اپنا مقربین بنانا چاہتا ہے تو معصوم فرماتے اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اگر کسی کو عزت دینا چاہے، کسی کو اپنا بنانا چاہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اس کے دل میں حسین علیہ السلام کی محبت ڈال دیتا ہے۔ آباد رہیں۔ اللہ اس کے دل میں حسین بادشاہ کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کی لا ریب کتاب، بے عیب کتاب، افضل کتاب، اکمل کتاب، وہ کتاب جس کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں، اکمل ہے، لا ریب ہے، بے عیب ہے، افضل ہے۔ اس میں مالک ارشاد فرما رہا ہے، اتنی مشہور آیت ہے کہ جب بھی مؤذن اذان دیتا ہے تو اذان سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں درود بھیجتا ہوں، میرے ملائک بھی درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجا کرو۔ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی۔ اللہ فرما یہ رہا ہے کہ جن پہ درود ہے انہیں تسلیم کرو۔ نہیں سارے میرے ساتھ ملے۔ اللہ فرما رہا ہے جن پر درود ہے انہیں تسلیم کرو۔ کیسے؟ جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ شیعہ سنی مسلمان بھائیوں، ہم دنیا کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جسے اللہ تسلیم کروائے، میرے ساتھ رہنا، اللہ کہے انہیں تسلیم کرو، جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے بس انہیں تسلیم کرو۔ جسے اللہ کہہ رہا ہے ان کو تسلیم کرو، جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے۔ پہلا لفظ کہنے جا رہا ہوں، اللہ آپ سب کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ اللہ کہہ رہا ہے جن پر درود ہے ان پہ تسلیم کرو، جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے۔ تو صاحبان عزت، جنہیں تسلیم کیا جائے پھر ان سے بیعت نہیں مانگی جاتی۔ آباد رہے۔
بھائی جنہیں تسلیم کیا جائے پھر ان سے بیعت نہیں مانگی جاتی۔ میرے دوستو، اللہ کہہ رہا ہے انہیں تسلیم کرو جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے۔ بس بات یہی ہے کہ انہیں تسلیم کرو۔ جب تسلیم کرو گے تو پھر آپ جنہیں تسلیم کرنا ہے نا ان سے گواہ نہیں مانگیں گے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہا ہے انہیں تسلیم کرو جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے۔ قبلہ میں کشتی کو بھونوں سے نکالنے لگا ہوں۔ انہیں تسلیم کرو جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے۔ اللہ کہہ رہا اچھا مالک، اگر ہم نے تسلیم کر لیا پھر ہمیں کیا دے گا؟ بات تو آگے چلے گی نا۔ ہم نے تسلیم کر لیا پھر ہوگا کیا؟ آواز آئے گی تم تسلیم کرو، میں اللہ اختیار بھی دوں گا، میں اللہ انعام بھی دوں گا۔ سلامت رہے۔ بس اسی بات پہ میں نے بات کو ختم کرنا ہے۔ انہیں تسلیم کرو، اللہ اختیار بھی دے گا۔ بولے میرے ساتھ، اللہ اختیار بھی دے گا، اللہ انعام بھی دے گا۔ مالک اختیار کیسا؟ اگر انہیں تسلیم کر لیا، حلالیو موالیو، مسجد کے باہر صحن میں امیر المومنین تشریف فرما ہے۔ بات شروع ہو گئی۔ مسجد کے باہر صحن میں امیر المومنین تشریف فرما ہے، چاہنے والے سامنے ہیں، آسمان سے پرندے اڑتے ہوئے گزرے۔ آباد رہیں۔ آسمان سے پرندے پرواز کرتے ہوئے گزرے۔ علی بادشاہ دے کے فرماتے میرے چاہنے والوں، یہ پرندے جو ابھی ابھی گزرے ہیں یہ علی کو سلام کرنے آئے تھے۔ یہ پرندے قبلہ جو ابھی ابھی گزرے ہیں نا، یہ علی کو سلام کرنے آئے تھے، کر کے چلے گئے۔ اب کچھ بندے اپنے ذہن میں سوچنے لگے، ان کی تو روز کی پرواز معمول ہوتی ہے، پرندے آتے ہیں پرندے جاتے ہیں، آج علی نے یہ کیا کہہ دیا کہ یہ پرندے جو گزرے ہیں علی کو سلام کرنے آئے تھے۔ ابھی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آئی تھی، امیر المومنین یوسف الدین ہادی خلیفہ المسلمین، حلال مشکلات، نفس رسول، شوہر بطول، عین اللہ، لسان اللہ، وجہ اللہ، شد اللہ، اسد اللہ، عذر اللہ، شیر خدا، صاحب ذوالفقار، ابو تراب، خطیب منبر۔ علی دے کے فرماتے کمبر، جی مولا، کمبر جو گئے ہیں نا آواز دے کے تم بلاؤ۔ آباد رہیں۔ کمبر، جی مولا، یہ جو پرندے چلے گئے ہیں نا تم آواز دے کے بلاؤ۔ اور کمال ہے صاحبان بصیرت، ایک مرتبہ بھی جناب کمبر نے نہیں کہا مولا وہ پرندے تو میری آنکھوں سے اوجھل بہت دور چلے گئے، میں کیسے بلاؤں؟ لیکن نہیں، جناب کمبر کے لیے ایک جملہ کہوں، جناب کمبر فرماتے ہیں ہر کوئی اپنے لیے جیتا ہے، کمبر علی کے لیے جیتا ہے۔ سلامت رہے۔ ہر کوئی اپنے لیے جیتا ہے، کمبر علی کے لیے جیتا ہے۔ کمبر تم آواز دے کے بلاؤ۔ میں نے کہا نہیں، انہیں تسلیم کرو، اللہ اختیار دے گا، اللہ انعام دے گا۔ بات اسی پہ ختم ہوگی۔ خدا کی قسم ہم کسی کے ساتھ تشدد جبر نہیں کرتے، ہمارے دامن میں آل محمد کی محبت ہے۔ بسم اللہ، صلوات پڑھیے گا بآواز بلند۔ بسم اللہ۔ اب میں بہت جلدی کرنے لگا ہوں، بھائی کو ممبر دوں۔ اللہ کہہ رہے انہیں تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ اب کیا ہے؟ کمبر تم آواز دے کے بلاؤ۔ جناب کمبر نے آواز دی، آواز دینے کی دیر تھی، پرندے واپس آئے، پرندے آ کے فضا میں رکے۔
علی دے کے فرماتے ہیں بلا میں بھی سکتا تھا، نہیں 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 نہیں، ہاتھ ان کے نیچے رہے ہیں، بلا میں بھی سکتا تھا لیکن میں نے کمبر کو اس لیے کہا تاکہ دنیا کو پتا چلے جو ہمیں تسلیم کر لے اللہ اختیار کتنا دیتا ہے۔ بتانا تو یہ ہے کہ جو ہمیں تسلیم کر لے پھر اللہ اختیار کتنے دیتا ہے۔ اور یہ معمولی بات نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہر شہر میں ہر جگہ پہ مزار ہیں، دربار ہیں، سادات کے، غیر سادات کے ولی اللہ ہے نا جی، ان کی ہر جگہ پہ کرامتیں ہیں، ان کی بڑی قبلہ ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک گاؤں ہے بن کالس، وہاں کے مولوی غلام محی الدین صاحب عارف گزرے، بندہ ایک حج پہ جانے لگا، توجہ ہے، بندہ حج پہ جانے لگا تو کہتا مولوی صاحب میں سلام کرنے لگا، میں آج تے چلا۔ مولوی صاحب فرمانے جب تو مکے سے باہر جائے نا، جو بندہ تجھے سب سے پہلے ملے اسے میرا سلام کہنا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اسے میرا سلام کہنا۔ بڑے کمال کے بندے عارف لوگ تھے، وہ بندہ چلا گیا، اس نے جا کے حج کے وہ جتنے ارکان ہیں وہ پورے کرنے کے بعد مکے سے باہر نکلا، اسے ایک بندہ ملا، اس نے کہا قبلہ رکیں، مولانا غلام محی الدین صاحب، میاں غلام محی الدین صاحب وہ آپ کو سلام کہتے تھے۔ تو بندہ دیکھ کے کہتا ہے وہ مجھے سلام کہتے تھے، وہ تو ابھی ابھی یہاں سے اٹھ کے گئے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو گاؤں کو میں چھوڑ کے گئے تھے، چکر کیا ہے؟ حدیث قدسی کا سہارا لوں گا، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا، اے میرا بندہ تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا، پہلے تو وہ کر جو میں کہوں، پھر میں وہ کروں گا جو تو چاہے گا۔ ہوئے 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 ہوئے، بات یہ ہے کہ انہیں تسلیم کرو، اور جب تسلیم کر لو گے تو پھر پتہ چلے گا انہیں ماننے کا اجر کیا ہے۔ یقین جانے اگر دنیا تسلیم کر لے انہیں تو پھر پتہ چلے، آج دنیا کہہ کے نوجوان نسل کو دور کیا جا رہا ہے، ان سے دور رہیں، ان سے دور رہیں، یہ صحابہ اکرام کو نہیں مانتے۔ میں اس منبر پہ باوضو کھڑا کعبے کا حاجی ہوں، 6 مرتبہ کا ظاہر ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ہم کل بھی صحابہ کے نوکر تھے، ہوئے 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 ہوئے، ہم آج بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نوکر ہیں، کیوں نہ نوکر رکھوائیں، کہلوائیں۔ سرکار سید ساجدین نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کی اور فرماتے اللہ بارے لہا بارے لہا، کرم کر، رحم نازل فرما اصحاب محمد پر جنہوں نے حق کا ساتھ دیا۔ آباد رہے، ہاں میں قوم کی نمائندگی کر رہا ہوں تاکہ بندوں کو یہ جو الزام ہے یہ دھل جائے۔ اے اللہ رحم نازل فرما اصحاب محمد پر جنہوں نے حق کا ساتھ دیا، جنہوں نے مشکلیں برداشت کی، جنہوں نے اپنا گھر بار نبی کے لیے چھوڑا، اللہ ان پہ رحم فرما۔ یہ دعا تھی سید ساجدین کی، ایک دعا ہے سرکار رسالت مآب کی، وجہ تخلیق کائنات کی۔ غدیر کے میدان میں علی کا بازو بلند کر کے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ بات یہاں پہ رکی نہیں، کائنات کی آخری نبی نے، سرکار رسالت مآب نے، وجہ تخلیق کائنات نے، خدا کے محبوب نے، کائنات کے چراغ نے، رشد و ہدایت کے منبع نے، علم و عرفان کے چشمہ نے، قوس و تسلیم کے مالک نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور کر کے کہتے ہیں اے اللہ اس سے محبت کر جو میرے علی سے محبت کرے۔ آباد رہیں۔
اس سے محبت کر جو میرے علی سے محبت کرے، اس سے دشمنی رکھ جو میرے علی سے دشمنی رکھے، اس کی مدد کر جو میرے علی کی مدد کرے۔ اور یہاں پہ رسالت مآب کی دعا ختم نہیں ہوئی، سرکار نے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے ہیں، اے اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر میرا علی جائے، سلامت رہے۔ اے اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر میرا علی جائے۔ یہ کہہ کے پیغمبر نے اعلان کر کے بتا دیا، آؤ دنیا والو، حق محتاج علی ہے اور ہم شیعان علی اس بندے کے پیچھے نہیں چلتے جو حق کے پیچھے چلے، ہم اس کے پیچھے نہیں چلتے جو حق کے پیچھے چلے، ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں حق جس کے پیچھے چلے۔ اللہ کہہ رہے ہیں انہیں تسلیم کرو، تم تسلیم کرو گے اللہ اختیار دے گا۔ ہاں کوئی معمولی بات ہے یہ، ہاں بس انہیں تسلیم کرو، اللہ اختیار دے گا اور اللہ انعام دے گا۔ اختیار سن لیا، انعام سن لے، سلام۔ انعام کیا ہے؟ انعام یہ ہے، مدائن میں سلیمان محمدی دنیا سے چلے گئے، آج جو پہنچ گئے، سلام۔ سلیمان محمدی ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز۔ بندوں نے معصوم سے پوچھا تھا، مولا نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، سلیمان بھی پڑھتا ہے، روزے ہم بھی رکھتے ہیں، سلیمان بھی رکھتا ہے، حج ہم نے بھی کیا، سلیمان نے، وجہ کیا ہے؟ ایمان کے 10ویں درجے پہ کیوں؟ تو معصوم فرماتے اس لیے کہ سلیمان کی چاہت علی کی چاہت ہے، سلیمان کی چاہت علی کی چاہت ہے۔ میں انعام بتانے لگا ہوں اور خدا کے لیے انہیں تسلیم کرو۔ آج کا دن مولا حسن مجتبیٰ کا دن ہے، میں روک رہا ہوں بات، اور حسن مجتبیٰ وہ امام ہیں، ایک جملہ کہہ دوں، حسن بادشاہ وہ امیر ہیں، حسن اس امیر کو کہتے ہیں کہ جس کے شاگرد کو عباس کہتے ہیں، حسن اس امیر کو کہتے ہیں جس کے شاگرد کو عباس کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، میں مجلس ادھوری سمجھتا ہوں جب تک ان کا فرمان نہ سناؤں۔ خدا کے لیے سید و ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، ان کے فرامین پہ عمل کیا کریں۔ مولا سے ایک بندے نے سوال کیا، مولا کرم کیا ہے؟ روز اندر نے کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، مولا یہ کرم کیا ہے؟ تو میرے مولا حسن سے سوال ہے، مولا کرم کیا ہے؟ مردانگی کیا ہے؟ جوان مردی کیا ہے؟ نوجوانوں سنو، جس امام کی شہادت کا دن منا رہے ہو، مولا حسن مجتبیٰ سے سوال کیا، مولا یہ کرم کیا ہے؟ مردانگی کیا ہے؟ جوان مردی کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں سوال کرنے سے پہلے عطا کرنا کرم ہے۔ آباد رہے، سوال کرنے سے پہلے عطا کرنا، دینا، یہ کرم ہے۔ مولا یہ مردانگی کیا ہے؟ ہر بندہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہوں میری مردانگی ہے، مولا یہ مردانگی کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں اپنی عزتوں کی محافظت کرنا اور مشکل مقامات پر ثابت قدم رہنا، یہ مردانگی ہے۔ اور اگلی بات اپنے ذہنوں پہ ضمیر کے صفحے پہ تحریر کر لینا، مولا جوان مردی کیا ہے؟ جوان مردی کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ جوان مردی ہے۔ لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا قبلہ، یہ جوان مردی ہے۔ میرے دوستو، مدائن میں انعام کیا ہے؟ مدائن میں سرکار سلیمان محمدی کا انتقال ہو گیا، غسل مکمل ہوا، ہر بندہ کفن لے کے آ گیا، سلیمان کو کفن میں دوں گا، کوئی کہتا سلیمان کو کفن میں دوں گا، انبار لگ گئے کفن کے، علی دیکھ کے فرماتے تمہیں پتہ ہی نہیں کفن کہاں سے آنا ہے، تمہیں تمہارے گمان میں بھی نہیں، کتاب میں نے دینی ہے، کفن کہاں سے آنا ہے۔ یہ کہنے کی دیر تھی،
آپ نے سنا ہے آسمان سے ذوالفقار نازل ہوئی، ہاں آسمان سے ذوالفقار نازل ہوئی، مدائن میں آسمان سے گٹھڑی نازل ہوئی، علی بادشاہ نے گٹھڑی کھولی، ایک کفن تھا، ایک تحریر تھی، تحریر کے اوپر لکھا ہوا تھا یہ اللہ کی طرف سے ہدیہ ہے علی کے محب سلیمان کے لیے۔ اللہ کی طرف سے ہدیہ ہے علی کے محب سلیمان کے لیے۔ میرے دوستو انہیں تسلیم کرو جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے۔ اگر دنیا تسلیم کر لیتی علی کی بیٹی 36 شہروں میں چادر نہ مانگتی۔ ختم ہوگی میری پڑھائی، میں نے آگے پہنچنا ہے، زیادہ سے زیادہ 2-3 منٹ کی بلا۔ آج حسن امیر کا جنازہ ہے نا جی، یہ پہلا جنازہ ہے جو دن کی روشنی میں رسالت کے گھر سے دن کو چل اٹھا تھا، پہلا جنازہ۔ جنازے کو کندھا ضرور دینا۔ حسن امیر ہے، حسین غریب ہے۔ سوچو یار، سوچنے کی بات ہے جن کے دلوں میں قاسم کی یتیمی کا درد ہے، امیر کی یہ حالت ہے، غریب پہ کیا گزرے گی؟ اللہ اس غم کے سوا کوئی غم نہیں، رونے والے ہیں نا سب کے دلوں میں، سیدہ کے گھر کے اجڑنے کا درد ہے نا۔ میں نے کہا علی کی علی بیٹی، ایک جملہ کہنا ہے، علی کی علی بیٹی۔ قبلہ فرماتے ہیں کہ مصائب پہ ہر کوئی روتا ہے، آل محمد کی عزت پہ رویا کرو۔ ہاں عزت، ایک جملہ پڑھو عزت کا۔ 19 رمضان کو ضرب لگی علی بادشاہ کو، کوفے میں علی کی بیٹی اجڑ گئی، عید قریب تھی۔ عزادارو جب حسنین گھر لائے نا، رات کا وقت ہوا، میں نے جملہ ایک ہی کہنا ہے لیکن ذہن بنانا۔ علی دیکھ کے فرماتے آدھی رات کا وقت تھا، علی فرماتے حسن جی بابا، ہر کوئی مجھے نظر آ رہا ہے، میری عالیہ بیٹی کہاں ہے؟ سلامت رہیں میری عالیہ، میں آج 28 سفر ہے، دامن اٹھا کے دعا مانگ رہا ہوں، دعا مانگو کسی کی بیٹی دکھی نہ ہو، آمین۔ کسی کی بیٹی دکھی نہ ہو، آل محمد کی ہر بیٹی دکھی ہے، دکھ کم ہے۔ عزادارو علی دیکھ کے فرماتے حسن مجھے ہر کوئی نظر آ رہا ہے، میری عالیہ بیٹی کہاں ہے؟ 2 قدموں پہ ہاتھ آئے، بابا میں ادھر ہوں۔ علی دیکھ کے فرماتے عالیہ بیٹی میری ایک حسرت ہے، سناؤں؟ بابا کون سی؟ فرمایا میری حسرت یہ ہے، میں علی چاہتا ہوں کہ آپ قرآن پڑھیں، جن کی ہائے نکلی ہے، آپ قرآن پڑھیں، میں آپ کا لہجہ سنوں، آواز سنوں۔ علی کی بیٹی دیکھ کے کہتی ہے بابا اپنے بیٹوں سے کہہ پھر حجرے سے باہر چلے جائیں۔ اللہ اکبر، بابا اپنے بیٹوں سے کہنا پھر حجرے سے باہر چلے جائیں۔ آؤ، ہمارے رونے کی وجہ یہ ہے جو بھائیوں کے سامنے قرآن نہیں پڑھتی تھی، بقائے ولایت کی خاطر علی کی بیٹی نے بدماشوں کے مجمع میں خطبے پڑھے۔ اللہ اکبر، سلامت رہو، ماتم کی تیاری کرنی۔ ایک جملہ عزت سیدہ سامنے رکھ لو، علی کی علی بیٹی بقائے ولایت کے خاطر بازار شام میں آ گئی۔ اللہ جانے کس انداز سے بازار میں آئی، میں نے نہیں پڑھنا۔ بازار میں رش بڑا تھا، ایک ضعیف بندہ نا، ضعیف اپنے چھوٹے سے بیٹے کو لے کے کہتا ہے بیٹا ذرا مجھے اس قیدیوں کا جو سالار ہے نا، بیٹا مجھے ذرا اس قیدیوں کے سالار کے پاس لے جا۔ وہ بچہ بڑی رش سے رستہ بناتا وہاں آیا جہاں سید ساجدین حالت رکوع میں تھے۔ ایک جملہ کہنا ہے،
سید ساجدین حالت رکوع میں تھے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق. آخری جملہ ضعیف قریب آ کے کہتا ہے قیدی ذرا سر اٹھا. آخری بندے تک قیدی ذرا سر اٹھا، میں تیرا چہرہ دیکھوں. امام نے کوشش کی، یہ ضعیف تڑپ کے کہتا ہے قیدی تو تکلیف نہ کر، میں نیچے ہوتا ہوں، اللہ اس غم کے سوا کوئی غم نہ دے. آخری جملہ اس ضعیف نے نہ جھک کے دیکھا، دیکھ کے کہتا ہے قیدی تیرا چہرہ بتا رہا ہے تو سچا ہے. سلامت رہو، آباد رہو. قیدی تیرا چہرہ بتا رہا ہے تو حق پہ ہے. قیدی گھبرانا نہ، میں نے آل محمد کو تسلیم کیا ہے. گھبرانا نہیں، میں تجھے ایک ورد بتاتا ہوں، بس وہ ورد کر، تیری مشکل آسان ہو جائے گی. باقر کا بابا رو کے کہتا ہے ضعیف ورد بتا. کہتا ہے قیدی ورد اتنا ہے اللہ تیری مشکلیں آسان کر دے گا. ورد یاد کر لے، ورد اتنا ہے کہ اے اللہ تجھے حسین کے نفیس بیٹے سجاد کا واسطہ. اللہ اکبر، سلامت رہو. اے اللہ تجھے حسین کے نفیس بیٹے سجاد کا واسطہ میری مشکل آسان فرما. عزاداروں پیچھے سے آواز آئی حسین کی بہن کی، سجاد اس ضعیف سے کہہ ورد پھر بتائے. اللہ اکبر. مولا سجاد کہتے ہیں ضعیف ورد پھر بتا. اس نے پھر بتایا ورد اتنا ہے اے اللہ تجھے حسین کے نفیس بیٹے سجاد کا واسطہ میری مشکل آسان کر. اس نے پھر دہرایا یا حسین کے سینے کا تعویذ، جس کی عمر تھوڑی تھی دکھ زیادہ تھے، جس نے بابے کا بستہ گھر بھی دیکھا، بابے کا اجڑتا گھر بھی دیکھا، تڑپ کے کہتی ہے سجاد اس ضعیف سے کہنا ورد پھر بتائے. آباد رہو. آخری جملہ جب کہنا اس ضعیف سے کہہ ورد پھر بتائے. مولا سید ساجدین کہتے ہیں ضعیف ورد پھر بتا. کہتا ہے قیدی ورد اتنا مشکل تو نہیں، آپ سے یاد نہیں ہوتا باقر کا بابا بازار شام میں رو کے کہتے ہیں او ضعیف جس کے واسطے اللہ کو دے رہا ہے نا وہ سجاد میں ہوں. او باغ بطول پہ لوٹی پڑ گئی.